بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما بزرگان محترم، موجودہ دور میں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ زندگی دنیا کے کسی نہ کسی کونے سے یا کسی نہ کسی علاقے سے کوئی ایسی خبر ہمارے سامنے لے کر آتی ہے کہ جس سے
امت مسلمہ کا ایک فرد ہونے کے اعتبار سے ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو کہ جب بحیثیت امت اور بحیثیت مومن کے ہمارے دل کو تکلیف نہ ہوتی ہو۔ ایک طرف تو حالت یہ ہے کہ خود ہم خلوص و للہیت، خشوع اور خضوع، اللہ کے ڈر اور خوف سے بالکل خالی ہیں، اور دوسری جانب پوری دنیا ایک ہی وقت میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ نہ مجھے اس کے بارے میں آپ سے پوچھنے کی ضرورت اور نہ ہی آپ کو اس کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ امت تقریباً اللہ کے ڈر تقوی سے بالکل عاری ہے۔ ہیں کچھ اللہ کے بندے کہ جنہوں نے اس نازک دور میں بھی اس رب کی یاد کو اپنے دل کے اندر بٹھا کر رکھا ہے، اور دوسری بات کہ شاید اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہو کہ پوری دنیا مذہب اسلام اور مذہب اسلام کے ماننے والوں کے خلاف اس طرح آئی ہو جیسا کہ موجودہ زمانے میں ہے۔ یہ حالت دیکھ کر اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک یاد آتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعى علیکم، صحابہ سے فرمایا تھا کہ لوگوں، ایک زمانہ آئے گا تمام جماعتیں تم پر ایسا ٹوٹ کر پڑیں گی کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، جیسا کہ ایک جگہ بہت سارے بھوکے ہوں، دسترخوان پر کھانا لگا ہو اور وہ بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، بالکل ایسے ہی ایک زمانے میں میرے صحابہ میری امت کے ساتھ یہ ہوگا۔ روایت کے اندر آتا ہے قال قائل، صحابہ میں سے ایک صحابی نے پوچھا ومن قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی کیا تعداد ہماری کم ہوگی؟ جو ایسے حالات ہم پر آئیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بلکہ آج کے زمانے سے زیادہ اس وقت تمہاری تعداد ہوگی، لیکن
ایک بیماری جو تمہارے دلوں کو لگ جائے گی، اس کی بنیاد پر وہ حالات تم پر آئیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بیماری ہے وہن۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ جب یہ دونوں چیزیں میری امت میں آ جائیں گی کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، تو پوری دنیا ان کے خلاف ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نشاندہی ہے، جو بہت سی پیشین گوئیاں ہیں، ان میں سے ایک ہے۔ ورنہ آپ نے سینکڑوں موقعوں پر آنے والے حالات کے بارے میں باخبر کیا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے یوں ارشاد فرمایا، ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور یوں کہا کہ ایک زمانہ آئے گا، اس زمانے کی حالت یہ ہوگی کہ یکذب الصادق، سچ بولنے والے کو جھٹلایا جائے گا، وَيُصَدَّقُ الْكَاذِبُ، جھوٹے کو سچا مانا جائے گا، جو امانت دار ہوگا اس کو خیانت کرنے والا گنا جائے گا، جو خیانت کرے گا اس کو امانت دار مانا جائے گا۔ اور ایک بہت بڑی بات آپ نے فرمائی کہ چھوٹے چھوٹے لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے۔ اس سے آگے آپ چلیں، فتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے اتنا باخبر کیا کہ حضرت عمر نے ایک جگہ یوں فرمایا التی تموج کموج البحر، کہ ایک زمانہ آئے گا فتنے اتنے آئیں گے، آزمائشیں اتنی ہوں گی جیسا کہ سمندر کی لہریں ہوتی ہیں۔ آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا حالات کی نشاندہی کے لیے کہ وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، عمل کم ہو جائے گا، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا لوگوں پر ایسے دن بھی آنے والے ہیں، لوگوں پر ایسے دن بھی آنے والے ہیں کہ ان پر فتنے ایسے نازل ہوں گے جیسا کہ رات کے اندھیرے میں آسمان سے بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں، اتنی تعداد میں اور اتنی جلدی جلدی۔ بہت سی نشاندہی اور بہت سی پیشین گوئیاں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں، اور آپ ایک ایک چیز کو بتلا کر گئے کہ تمہیں اس زمانے کو کیسے پہچاننا ہے۔ ایک جگہ تو آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں ان دنوں کو یا اس زمانے کو پہچاننا ہو تو دیکھنا کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو کھلم کھلا توڑیں گے، نہیں مانیں گے۔ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو نہیں مانیں گے۔ یہ نشاندہی آپ نے فرمائی کہ تم دیکھ لینا نافرمانی کہاں تک جائے گی۔ اور ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا ایک زمانہ آنے والا ہے
کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ پہلے تو امت پر ان لوگوں کو حاکم بنائے گا جو ان میں سے نہیں ہوں گے، یعنی مسلمان نہیں ہوں گے۔ جب غیر مسلم حاکم بنے گا اس کے بعد دوسرا عذاب یہ آئے گا فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِيهِمْ، جو مسلمانوں کی جائیدادیں ہوں گی ان پر قبضہ کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد بھی نہیں سدھریں گے تو یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے درمیان اتنا بڑا اختلاف اللہ ڈالیں گے جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ان کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی حجرے سے نکلے وجہہ محمرہ، چہرہ سرخ تھا، اور یوں ہی ارشاد فرما رہے تھے وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، عرب کے لیے تباہی ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس برائی کی وجہ سے جو عن قریب ہے۔ یہ تو کچھ مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، ورنہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ایک چیپٹر کا نام رکھا ہے کتاب الفتن۔ اس میں جو احادیث محدثین نے جمع کی ہیں ان احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پل پل کی خبر دی ہے کہ زمانہ کیسا آئے گا، حالات کتنے سخت ہوں گے، گھٹن کتنی بڑھے گی۔ اور ایک جگہ تو یہاں تک فرمایا ابن ماجہ کی روایت کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ اس زمانے میں اللہ کی عبادت کرنا ایسا ہے جیسا کہ ہجرت کرنا۔ ایک جگہ یوں فرمایا کہ فتنے اتنے سخت ہوں گے، ایمان کی آزمائش اتنی سخت ہوگی، الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمرہ، یعنی ان ایمان کی آزمائش والے حالات کے درمیان اپنی دین پر چلنا اور جم جانا ایسا ہوگا جیسا کہ آگ کے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا۔ اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ اعمال کی بنیاد پر امت کو ایسا آزمایا جائے گا، ایک سچا ایمان والا قبرستان میں جا کر قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہے گا یا لیتنی کنت مکان صاحب ھذا القبر، کاش اس قبر والے سے پہلے میں ہی مر جاتا۔ یعنی ایمان والوں کے لیے ایسی سخت ترین آزمائش کہ دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ان حالات کو دیکھ کر کیا ایسا نہیں لگتا کہ ہم ان حالات میں آ چکے ہیں؟ جتنے واقعات امت کے جوانوں کی شہادتیں، مساجد اور اپنے اسلامی کلچر کی حفاظت کے لیے جو ہو رہی ہیں، کیا ایسا نہیں لگتا کہ اب گھٹن بڑھ رہی ہے؟
اب اللہ نے جو امت کی رسی کو ڈھیلا چھوڑا تھا کھینچنا شروع کیا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہو کر یہاں قرآن ہر ایک سے مخاطب ہے، ہر ایک سے بات کر رہا ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اماں اور ابا مسلمان تو ہم بھی مسلمان، اب جنت مل جائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے کیا یہ سمجھ لیا ہے کہ مسلم خاندان میں پیدا ہونے کے بعد اتنا آسان ہے؟ ہم آزمائیں گے نہیں، ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ نہیں بس کلمہ پڑھ لیا اب جو چاہے وہ کرو، جیسے چاہے زندگی گزارو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم آزمائیں گے، ہم رسی کو کھینچیں گے۔ ایک وقت تک ہم ڈھیل دیا کرتے ہیں کہ سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، راہ راست صراط مستقیم پر آ جاؤ، اور جب نہیں آتے تو قرآن نے پہلے ہی ہوشیار کیا، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ معاشرے میں برائیاں ہوتی رہیں، گناہ پھیلتے رہیں، اور گناہ اس حد تک پھیل جائیں کہ لوگ سب کے سامنے غلطی یا گناہ کرنے سے نہ شرمائیں، نشہ عام ہو، شراب نوشی بالکل عام ہو جائے، حرام کا لین دین ایسا ہو جائے کہ کوئی اس کو غلط نہ سمجھتا ہو، اور اپنے کلچر کو چھوڑ کر دوسرے کلچر کا اڈاپشن اپنانا اتنا آسان سمجھ لیا جائے کہ کچھ بھی نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، رب العالمین کے احکامات کی کوئی اہمیت باقی نہ رہے، فرائض، واجبات، اللہ کے احکامات، نمازیں، کوئی اہمیت باقی نہ رہے۔ اسلامی شعائر کا مذاق بنانا بہت آسان ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں ہم رسی کو کھینچتے ہیں، اور کیسے کھینچتے ہیں؟ الگ الگ شکلیں ہیں۔ کسی اور کو تمہارے اوپر حاکم بنائیں گے، کسی اور کو لے کر آئیں گے۔ ایسے لوگ کہ جن کو حکومت کرنا نہیں آتا، جن کو حکومت چلانا نہیں آتا، وہ زبردستی تمہارے اوپر اپنی تہذیب کو تھوپیں گے۔ اس جھٹکے کے بعد پھر بھی تم واپس نہیں آئے، تم نے اپنی غلطیوں کا اقرار کر کے اللہ سے معافی نہیں مانگی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر وہ آنے والی حکومت، اس کے لوگ، اس کے کارندے، ان کے چاہنے والے
تمہاری جائیدادوں کو مختلف طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تمہاری جائیدادوں پر حملہ ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ہوں گی کیوں؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی آزمائش تمہیں آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ گلاس میں کوئی پانی کے بجائے تیزاب ڈال کر یہ امید رکھے کہ وہاں سے پانی نکلے گا، یہ ناممکن ہے۔ ایک مرض کی دوا کی جگہ زہر پی لیا جائے کہ صحت ملے گی، یہ ناممکن ہے۔ دنیا کی مثال بھی ایسی ہے کہ دنیا میں اللہ نے یہ صاف کہہ دیا کہ تمہارے یہاں آنے کا مقصد تمہاری اپنی خواہشات کا اتباع نہیں ہے، ہماری عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اگر ہماری بندگی کے مقصد کو تم بھولے، اگر ہماری عبادت کے مقصد کو تم بھول گئے تو آزمائشیں آئیں گی، اللہ کی جانب سے پکڑا جائے گا۔ اور یہ اس مالک کی کریمی ہے کہ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بھی بتلایا کہ جب حالات آ جائیں، جب ہماری جانب سے رسی کو کھینچا جانے لگے، جب تمہارے لیے سانس لینا دوبھر بن جائے تو کیا کرنا ہے، وہ بھی بتلایا، اس کا علاج بھی بتلایا۔ اور یوں فرمایا سب سے پہلی سیڑھی حالات کو اپنے مطابق کرنے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، مطلب سب کچھ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ایک مسلمان اس بات کے یقین کو اپنے دل میں بٹھائے کہ سب کچھ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ اسی کی رضا سے ہے۔ نعوذ باللہ دنیا کے کسی طاقتور کی اس کی طاقت میں کوئی دخل اندازی نہیں، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ اس کے بعد اس بات پر ایمان لانا کہ میری زندگی میں اچھا ہو یا برا وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، وہ بھی تقدیر سے ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں گرچہ مسلمان تھا مگر اپنے وقت کا ظالم ترین آدمی۔ کچھ لوگ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے جو اس وقت تک حیات تھے، اور حجاج بن یوسف کے ظلموں کا جا کر تذکرہ کیا اور یوں کہا کہ کتنا ظالم شخص ہے، کیسے زندگی کو گزاریں۔ حضرت انس بن مالک نے جو بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ سنو فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ، یاد رکھو کہ جو زمانہ تم پر ہے، اب جو حالات چل رہے ہیں اس کے بعد آنے والے حالات اچھے نہیں ہوں گے بلکہ اور برے ہوں گے۔ یہ وقت قیامت کے جتنے قریب جائے گا گھٹن ایمان والے کے لیے اتنی ہی بڑھے گی۔ تو اس بات کو اپنے دل میں بٹھانا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ سب رب العالمین کی جانب سے۔
جس کو ہمیں بچپن میں سکھایا جاتا ہے وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، میری زندگی میں اچھا ہو یا برا وہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ دو کام تم نے کر لیے، اس کے بعد اللہ سے پناہ مانگو۔ جتنی آزمائشیں آئیں، جتنے بھی فتنے اتریں، اور یہ تو ہونا ہے، ہر آزمائش کے موقع پر جب بھی امت پر کوئی آزمائش آئے اللہ سے پناہ مانگو، رب العالمین سے پناہ طلب کرو کہ مولا آپ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، آپ کی پناہ، آپ کی ڈھال سب سے بڑی ہے۔ دنیا کا ہر سہارا آپ کے سہارے کے سامنے کمزور ہے، آپ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یقین جانیں یہ چیز ہمارے یہاں بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے مدد مانگنا اور اس کی پناہ طلب کرنا ہمارے یہاں نہ کے برابر ہے کہ کوئی آزمائش آئے ہم اللہ سے پناہ طلب کریں۔ ہاں، اس کو چھوڑ کر ہم سڑکوں پر کھڑے ہو کر، گلیوں میں کھڑے ہو کر، یا اپنے گھروں میں بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں باتوں میں، بیکار کی باتوں میں تو گزار دیں گے، مگر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ کی حالت تو یہاں تک ہوتی تھی کہ اگر تیز ہوا چل جاتی، آسمان پر بادل ذرا کالے آ جاتے، تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں جاتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے اور اللہ سے رو کر مانگتے رہتے جب تک کہ وہ تیز ہوا نہ رک جاتی یا وہ بادل نہ چھٹ جاتے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ حالات آئے ہیں، اللہ سے پناہ مانگو، کیوں؟ اس کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ انسان اپنی کتنی ہی کوششیں کر لے، کتنی ہی محنت کر لے، رب العالمین کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس کا سہارا ہر سہارے سے مضبوط ہے، اور وہ مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اس چیز کو سہارا بناتا ہے جس کے بارے میں انسان یہ گمان نہیں رکھتا کہ یہ بھی میرا سہارا بن سکتا ہے، جس کو یوں کہا گیا کہ پاسباں مل ہی گئے کعبے کو صنم خانے سے، یعنی پتھروں کے پجاریوں سے ہی اللہ نے کعبے کے محافظوں کو بنایا۔ وہ اللہ انتظام وہاں سے کرتا ہے، اور ایسے حالات جب آئیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو، امسک علیک لسانک، زبان پر قابو رکھو، کچھ بھی مت نکالو، کچھ بھی مت بکو، اللہ سے پناہ مانگو، استغفار کرو اور اس سے مدد طلب کرو، اپنے گناہوں کی معافی، اپنے اعمال کا اقراری مجرم بن کر اس کے سامنے حاضر ہو جاؤ اور اس سے مانگتے رہو، کیونکہ مدد اگر آئے گی تو وہیں سے آئے گی، کوئی اور کچھ بھی کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، محنت کرنا زمین پر رہ کر ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ زمین، یہ دنیا سستی کو برداشت نہیں کرتی، بیٹھنے کو برداشت نہیں کرتی، کبھی بھی کھانے کا کوئی لقمہ خود منہ میں چل کر نہیں آیا، کمانا پڑتا ہے، پسینہ بہانا پڑتا ہے، خون نکالنا پڑتا ہے، تب جا کر اپنا گھر، اپنا کھانا، اپنا کاروبار نصیب ہوتا ہے۔
لیکن اسباب کے اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ رب العالمین کے دامن کو تھامنا بہت ضروری ہے۔ انسان محنت کرتا رہے، رب العالمین سے نہ مانگے تو یہ بھی ناشکری ہے۔ اور اسی ناشکری کے بارے میں فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ہماری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور اس کے بعد اپنی اصلاح کی فکر، مجھ میں کیا بگاڑ ہے، وہ کون سی غلط باتیں جو میری زبان بول رہی ہے، وہ کون سے غلط کام ہیں جو میرے ہاتھ کر رہے ہیں، وہ کون سے غلط اعمال ہیں جن کو میرے قدم کر رہے ہیں۔ زبان پر روک، آنکھوں پر کنٹرول، سننے پر کنٹرول، ہاتھوں اور پیروں پر کنٹرول، یہ بہت ضروری ہے اپنی اصلاح کے لیے۔ اپنے آپ کو صراط مستقیم پر لے کر جانا حالات کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، 4 یا 5 چیزیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کی، اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہمارے ہاتھوں سے ہوگی۔ اور جب وہ نافرمانی ہوگی تو جو حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اس سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ جو بات میں نے آپ کے سامنے ابھی کہی، آپ نے صاف یہ کہا، بالکل صاف، کوئی تعویل نہیں۔ صرف کوئی انسان اس حدیث شریف کا ترجمہ پڑھ لے، آسان ترجمہ، اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے بہت سے نتیجوں میں سے ایک نتیجہ یہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مساجد پر یلغار، اللہ والوں کی قبروں پر قبضے کرنے کی کوششیں، ان کے بچانے کی جد و جہد میں مسلمان معصوم نوجوانوں کی شہادت، یہ کیوں ہے؟ ہاں، بہت سی وجوہات ہوں گی، دنیاوی اسباب بھی ہوں گے، مگر ایک سبب یہ ضرور ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ برسر عام قرآن و حدیث کی مخالفت، برسر عام۔ اور اس میں یا آپ کسی اور کو کچھ کہنے سے پہلے اپنی ذات کی فکر، میں کیا کر رہا ہوں، یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اس دوسرے پر زبان کھول دینا نہایت آسان۔ میں کیا کر رہا ہوں، اور اس کا سب سے آسان طریقہ استفتی قلبک، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل سے سوال، صبح سے شام تک میں نے کیا کیا، دھوکہ دیا تو کیوں، کتنے پیسوں کے لالچ میں۔ اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا، ایک زمانہ آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے دین کو بعرض من الدنیا، دنیا کے چند سکوں کے بدلے میں فروخت کر دیں گے، بیچ دیں گے۔ یہ لفظ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا اپنی اصلاح، مگر یہی ہر برائی کی جڑ ہے، ہر گناہ کی جڑ یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ہوں یا آپ، اور میں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو گنہگار مان کر، اور اس کے بعد بڑے ادب سے آپ سے عرض کروں گا، جب ہم نے اور آپ نے یہ سوچ لیا، بلکہ سوچ نہیں لیا، آج میں اور آپ یہ طے کر کے بیٹھ گئے کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں، میری نماز سب سے اچھی، میں زکوٰۃ کا وقت پر ادا کرنے والا، میں روزوں کا ادا کرنے والا،
جب ہم یہ طے کر کے بیٹھ گئے کہ ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم سے زیادہ پکا سچا مسلمان کوئی نہیں، اصل بگاڑ یہیں سے آیا۔ یہ گندگی، یہ خناس ہم نے اپنے ذہن میں بٹھایا اور ایسا جمایا کہ ہم نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ میں عالم، میں امام، میں متولی، میں کسی تنظیم کا ذمہ دار، میں کسی مسجد کا سیکریٹری، میں مسجد کا دکاندار، میں مسجد کا پڑوسی، اس میں نے اور میں کو ہم نے اپنے دین کے ساتھ ملایا، رب کعبہ کی قسم مسلم معاشرے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ ہم سے اچھا کوئی دیندار نہیں، حالانکہ حقیقت کیا؟ میرے الفاظ کو معاف فرمائے، ہم سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، ہم سے بڑا وعدہ خلاف کوئی نہیں، ہم سے بڑا خیانت دار کوئی نہیں، خیانت کا کرنے والا، ہم سے بڑا دوسروں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے والا کوئی نہیں۔ ہماری زبانیں بولے تو جھوٹ، ہماری نگاہیں دیکھیں تو حرام، ہمارے کان سنے تو حرام، ہمارے قدم چلیں تو ناجائز کاموں کی جانب، ہمارے ہاتھ جن کاموں میں یہ کام آنے چاہیے ان کو چھوڑ کر غلط کاموں میں غلط کام ان سے لیے جائیں۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہر ایک اپنے بارے میں سوچ کر بیٹھ گیا، نہیں مجھ سے بڑا مسلمان کون ہے، مجھ سے بڑا مومن کون ہے، یہ ذہن میں اپنے بٹھایا اور یہ پکڑ لیا کہ میں سب سے بڑا مسلمان، میرے سامنے کوئی بھی ہو، علماء کی عزت برقرار نہیں، معاشرے کے نیک لوگوں کے دامن پر جھوٹے الزامات کے دھبے، یہ ہم نے طے کر لیا۔ ایک فلسفہ، ایک جھوٹا خاکہ، ایک جھوٹا نقشہ ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا، ہم سب سے بڑے مسلمان، سامنے والا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سامنے۔ حالانکہ میرے بھائی یہیں سے شروعات ہوتی ہے ہمارے نیچے گرنے کی۔ ایک انسان، ایک مسلمان یہ سوچے تنہائی میں بیٹھ کر آج میری زبان نے کیا کیا بولا، کہیں ایسا تو نہیں اللہ کے نبی کے ارشادات کی خلاف ورزی میری زبان سے ہوئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں میرا وقت برباد ہو گیا ہو۔ جب تک اپنی اصلاح نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ بات پرانی لگے، مگر سوچئے گا جب تک اپنی اصلاح میں خود نہیں کروں گا، کتنے بیانات ہو جائیں، قرآن کے کتنے ترجمے پڑھ لیں آپ، احادیث کو کتنا سن لیں آپ، قرآن کی کتنی تلاوت کر لیں آپ، جب تک اس دل پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو دھویا نہیں جائے گا، اصلاح نہیں ہوگی، اصلاح نہیں ہوگی۔ ہمارے زمانے کا غریب بھی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں سب سے بڑا مومن، ہمارے زمانے کا امیر بھی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں۔ میرے بھائی اپنے دل سے پوچھنے کی ضرورت ہے، آخر یہ ہو رہا ہے تو کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں مجھ میں کوئی کمی ہو، کہیں میرے اعمال تو غلط نہیں، کیا نمازیں وقت پر ادا ہو رہی ہیں، کیا میرے نیچے جن کی ذمہ داری میرے سر پر ہے، کیا میں اپنے بچوں کے، اپنے اہل خانہ کے، اپنے والدین کے حقوق کو ادا کر رہا ہوں یا نہیں؟ جس دن اپنی اصلاح مکمل ہو جائے گی، یاد رکھیں یہ وقت کروٹ لینا شروع کرے گا، اور اگر اپنی اصلاح نہیں ہوگی تو وقت کی گاڑی کے یہ پہیے چلتے رہتے ہیں، یہ کسی کے لیے نہیں رکتے، یہ ہر ایک کو اپنے نیچے لے کر پیستے ہوئے زمانہ گزر جاتا ہے، پھر دوسرے لوگ آتے ہیں اور حالات ایسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، دعا فرمائیں
اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔